السلام علیکم۔ اردو ویڈیو کے نیکسٹ سیریز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آئی ویلکم یو آل ان دا نیکسٹ اسٹریٹجی سیشن آف اردو۔ آج ہم ایک بہت ہی اہم ٹاپک پہ ڈسکس کریں گے اور اس کو جاننے کی کوشش کریں گے جو ہمارے نصاب میں شامل بھی ہے، عربی تنقید و اہم تنقید نگار۔ جو ہمارے سلیبس میں شامل ہے وہ یہ ہے کہ عربی تنقید و اہم تنقید نگار، مثلا شبلی نعمانی، مولانا الطاف حسین حالی، کلیم الدین احمد، علی احمد سرور و سید احتشام حسین وغیرہ۔ انگلش میں اس طرح سلیبس مینشن کیا ہوا ہے: لٹرلی کریٹیسزم اینڈ اٹس ڈیولپمنٹ اسپیشلی وتھ ریفرنس ٹو حالی، شبلی اینڈ ایٹیسی۔ اس میں کچھ چیزیں ہم جاننے کی کوشش کریں گے، جیسے سب سے پہلے تنقید کیا ہے اور تنقید کی قسمیں، اہم و امتیازی تنقید نگار، اور تنقید کی خوبیاں و خرابیاں۔ اور اسی سیریز میں ہم کچھ کوشچن دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ جو گزشتہ سالوں میں UPSC میں پوچھا گیا ہے، تو اس سے ہمارے لیے آسان ہو جائے گا اس کو سمجھنا۔ تو آئیے ایک ایک کر کے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دراصل تنقید کیا ہے۔ تنقید کی تعریف کرنے سے پہلے ایک چیز جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ تنقید کو لے کر کے جو ابھی تک کے پریویلنٹ پرسپشن ہے یا ایک ذہن بنا ہوا ہے، وہ دراصل کیا ہے۔ تنقید کو ادب کے لیے ویسے ہی ضروری قرار دیا گیا ہے جیسے زندہ رہنے کے لیے سانس، ٹھیک ہے نا، کہ جس طرح انسان کا تصور یا انسانی زندگی کا تصور بغیر آکسیجن کے یا بغیر سانس کے نہیں ہو سکتا ہے، ویسے ہی ایک تندرست اور ایک مضبوط فن پارے کی اہمیت بغیر اس کے قدر و تعین کے نہیں ہو سکتی ہے۔ اور کسی بھی ادب کو سمجھنے کے لیے یا کسی بھی ادب کی حقیقت شناسی کے لیے اس کا تنقید ہونا لازمی ہے۔ تنقید کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ تنقید کے بغیر کوئی بھی مضبوط ادب کی تخلیق ممکن نہیں ہے۔ تنقید کے بغیر کسی بھی مضبوط ادب کی تخلیق ممکن نہیں ہے، اور نہ ہی اس کے بغیر قارئین کو شعر و ادب کی تفہیم و تحسین ہوتی ہے، اور نہ ہی اس کے بغیر قارئین کو شعر و ادب کی تفہیم و تحسین ہوتی ہے۔ گویا کہ جب کسی بھی چیز کی تنقید ہوتی ہے تو ہمارا ذہن اس کی طرف رغبت ہوتا ہے، یا ہمارا ذہن اس کی طرف مائل ہوتا ہے کہ ایک بار اس چیز کو پڑھنی چاہیے ہمیں۔ ایک جب بنیادی طور پہ یا ایک فطری طور پہ جو ذہن آپ کی جو اندر سے جو ذہن بننا شروع ہوتا ہے، وہ تنقید کہیں نہ کہیں سے اس ذہن کو مستند بنانے میں یا اس ذہن کو ایک ڈیفرنٹ اینگل سے سوچنے میں مدد فراہم کرتا ہے۔ اسی لیے تنقید ادب کے لیے نہایت ہی ضروری جز ہے۔ حالانکہ اسے ٹائم ٹو ٹائم کرٹیسائز بھی کیا گیا ہے۔ ٹائم ٹو ٹائم کرٹیسائز کا مطلب کہ تنقید کو کچھ ایسے الفاظوں سے نوازا گیا یا کچھ ایسے خطبات سے نوازا گیا کہ جو بعد میں غیر مانوس معلوم ہوئی، جیسے اسے گیسوئے ادب کی جو بھی کہا گیا۔ ایک بری صفت ہے یہ کہ گیسوئے ادب کی جو، جس کو ٹینیسن نے کہا تھا، اس کو ٹینیسن نے۔ اس کے علاوہ گھوڑے سے ہل چلانے کی مانند، گھوڑے سے ہل چلانے کی مانند، اور ادب کے جسم کا کوڑ بھی کہا گیا اسے۔ ادب کے جسم کا کوڑ وغیرہ بھی۔ لیکن وقت کے ساتھ یہ ظاہر ہوئی یا وقت کے ساتھ یہ احساس ہوا کہ ادب کے لیے تنقید ویسے ہی ضروری ہے جیسے زندگی کے لیے سانس۔ اور ایک ایک کر کے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ دراصل ادب کو تنقید سے کیا فائدے ہوئے یا کیا نقصانات ہوئے، ادب کے محاسن و ادبی معائب جو خاص کر کے تنقیدی نظریے سے ہم پرکھنے کی کوشش کر رہے ہوں گے۔ اور اسی سلسلے میں
खास करके हम पूरे के पूरे तनकीदी दबिस्तान को दो दबिस्तान में बांटने की कोशिश करेंगे। एक है मगरबी दबिस्तान और दूसरी है मशरक़ी दबिस्तान, है ना। और तनकीद की मुख्तलिफ़ किस्मों को एक एक के बाद दीगरे हम अभी जान रहे होंगे, है ना। इसी सिलसिले में एक चीज़ का जिक्र करते हुए चलें, मैथ्यू आर्नोल्ड। मैथ्यू आर्नोल्ड, मैथ्यू आर्नोल्ड जिन्होंने किताब लिखी थी 1956 में, जिस किताब का नाम है एसेज इन क्रिटिसिज्म। यानी कि जिसको हम लोग उर्दू में कहते हैं मजमूई तनकीद, जिसको शाये किया गया था 1856 में, 1856 में। इसमें क्या कहा था इन्होंने? इनका व्यूज़ इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि तनकीद जो है वो एक मगरबी इल्म है, और उर्दू अदब में बाकायदा तनकीद की शुरुआत मगरबी अदब के ज़रिए असर ही होती है, जिसको हम एक के बाद अभी समझ रहे होंगे। उसमें मैथ्यू आर्नोल्ड का आइडिया बहुत ही अहम है और बहुत ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र है। इनका क्या नज़रिया था कि इस किताब में, जहाँ से बाकायदा तौर पर तनकीदी अदब की शुरुआत होती है, इससे पहले जो चीज़ें तनकीद के नज़रिए से लिखी गई थी मगरबी अदब में, वो सिस्टमेटिक तौर पे या एक मुनज़्ज़म तरीके से नहीं थी। उसकी प्रॉपर तंजीम इनके इस एसे के बाद होती है। इसमें क्या लिखते हैं ये मैथ्यू आर्नोल्ड एसेस इन क्रिटिसिज्म में? दुनिया में जो बेहतरीन बातें मालूम है, दुनिया में जो बेहतरीन बातें मालूम हैं या समझी गई हैं या सोची गई हैं, दुनिया में जो बेहतरीन बातें मालूम हैं या सोची गई हैं, उन्हें गैर जानिबदाराना उन्हें गैर जानिबदाराना तौर पर उन्हें गैर जानिबदाराना तौर पर जानने और आम करने का या करने की ख्वाहिश का नाम तनकीद है। ख्वाहिश का नाम तनकीद है। क्या लिखते हैं 1856 में कि दुनिया में जो बेहतरीन बातें मालूम हैं या सोची गई हैं, उन्हें गैर जानिबदाराना तौर पर जानने और आम करने की ख्वाहिश का नाम ही तनकीद है। हम तनकीद की शुरुआत यहीं से कर रहे हैं, और इसी में एक चीज़ और हम बताते चलें आपको कि जिस तरह का एक रिश्ता एक मुसव्विर और तस्वीर का होता है, वही रिश्ता एक फनकार व तनकीद नगार का होता है। कि जिस तरह कोई भी मुसव्विर किसी भी तस्वीर को बनाने से पहले उसके बहुत सारे एंगल को देखता है, बहुत बार उसे संवारने की कोशिश करता है, बहुत सारी खूबियों को रीएडजस्ट करता है, कुछ इसी तरह का नज़रिया या कुछ इसी तरह की जहनीत एक फ़नकार और एक तनकीद नगार के बीच होती है। और जैसा कि हमने शुरू में कहा आपको कि अदब के लिए तनकीद उतना ही लाजमी है या उतना ही ज़रूरी है जितना ज़िंदगी के लिए सांस। गोया ये बात अभी तक साबित हो चुकी है मुख्तलिफ शवाहिद की बुनियाद पर कि एक मुस्तनद अदब का वजूद बग़ैर तनकीद के मुकम्मल नहीं है। ये हमने एक ब्रीफ में बताया आपको कि नहीं, कि दरअसल अभी तक का जो एक जहन है, एक जो परसेप्शन है तनकीद को लेकर के, वो ये है। अब इसको हम नए सिरे से जानने की कोशिश करते हैं।
تنقید کیا ہے؟ تنقید کی دو چیزیں ہوتی ہیں. سب سے پہلے ہوتا ہے حسن، اور دوسرا ہوتا ہے عیب. عیب جس کا جمع ہوتا ہے معائب، اور حسن جس کا جمع ہوتا ہے محاسن. یعنی کسی بھی ادب کو، یہ کس کنٹیکس میں لیا جاتا ہے؟ کسی بھی ادبی فن پارے، ادبی و شعری فن پارے. یعنی کہ تنقید کا ڈیفینیشن، تنقید کی تعریف ہم کیسے کر سکتے ہیں کہ کسی بھی ادبی و شعری فن پارے کے محاسن و معائب کی جانچ کرنا ہی تنقید ہے. ایک بار پھر سے بتا دیں آپ کو کہ کسی بھی ادبی و کسی شعری فن پارے کی محاسن و معائب کی جانچ کرنا یا اس کا پتہ لگانا، خاص کر کے ادبی شرائط پہ یا تنقیدی شرائط پہ اور غیر جانبدارانہ وے میں، جس کا بھی ذکر ہم نے کیا کہ میتھیو آرنولڈ کے کیس میں، اسی کا نام تنقید ہے. یعنی کہ کسی ادب کے اندر کیا کیا حسن ہے، اور ساتھ میں ہی کہ کسی ادب کے اندر کیا کیا عیب ہے. تو دونوں کی شناسی و دونوں کی تراشی کا صحیح معنوں میں جو لفظ ہے وہ تنقید ہے. اب اس کا قطعی مطلب نہیں کہ آپ نے تنقید کرنا شروع کیا اور ذاتی مفاد پہ یا ایک جانبدارانہ وے میں کہ کوئی شخص جو آپ کے بہت مقبول ہے، آپ نے اس کی تعریف کرنے شروع کر دی. جیسے ہم لوگ جس طرح کا الزام لگاتے ہیں موازنہ انیس و دبیر پہ. موازنہ انیس و دبیر کے بارے میں یہ چیز مشہور ہے اور کہا جاتا ہے کہ مولانا شبلی نے، یعنی کہ شبلی نعمانی نے دبیر کے خراب شعر کا موازنہ انیس کے اچھے شعروں سے کرنا شروع کر دیا. نتیجہ کیا ہوا کہ ایک طریقے سے جانبدارانہ رویہ اپنایا انہوں نے، جس کی وجہ سے ایک ہمیشہ ان کے اوپر الزام تراشی ہوتی رہتی، الزام کشی ہوتی رہتی ہے کہ نہیں، کہ اس میں غیر جانبدارانہ رویہ نہیں اپنایا گیا. اسی لیے تنقید کے لیے ضروری ہے کہ ایک غیر جانبدارانہ رویہ ہو. اور ابھی بتائیں گے ہم بہت سارے دبستان وغیرہ کی کیا کیا ایک تنقید کے اندر کیا کیا خوبیاں ہونی چاہیے، یعنی کہ تنقید کے کیا کیا ضروری اجزاء ہیں. تنقید کے کیا کیا ضروری اجزاء ہیں، اور ساتھ میں ہم لوگ کر رہے ہوں گے تنقید کے. ایک تو ہم بتا دیں آپ کو تنقید کی تعریف، اس کے ضروری اجزاء، اور اہم تنقید نگار، خاص کر کے جو لوگ مینشن ہیں ہمارے سلیبس میں، اور تنقیدی دبستان. اکثر سوالات یہاں سے پوچھے جاتے ہیں اور آپ کو کسی بھی کلاس میں نہیں بتایا جاتا ہے. یہ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کا آنسر ہاف بیکڈ ہوتا ہے یا آپ کا آنسر انکمپلیٹ ہوتا ہے. یو پی ایس سی میں جو بھی کوشچنس پوچھے جاتے ہیں، اس کوشچن کا بنیادی مقصد ہوتا ہے کہ جو صحیح معنوں میں یا حقیقی معنوں میں جو ایگزامینر کی توقع ہے یا ایگزامینر کا ایکسپیکٹیشن ہے، وہاں تک آپ کی رسائی ممکن ہو سکی ہے یا نہیں ہو سکی ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم سارے کے سارے اینگل کو اچھی طریقے سے سمجھیں. اور اکثر کبھی کبھی سوال آ جاتا ہے، جیسے کہ آل احمد سرور کے ریفرنس میں، اس میں کلیم الدین احمد کے ریفرنس میں کوئی سوال ہو گیا، احتشام حسین کے ریفرنس میں کوئی سوال ہو گیا کہ احتشام حسین کی تنقید نگاری پر مدلل بحث کریں، یا ان کی تنقید نگاری پر ایک نوٹ لکھیں، یا ان کی تنقید نگاری کو اپنے لفظوں میں بیان کریں. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ہم نام دیکھتے ہیں اور نام دیکھ کر کے لکھنا شروع کر دیتے ہیں. دراصل ہم کبھی یہ جاننے کی کوشش نہیں کرتے ہیں کہ یہ کس طرح کے نقاد ہیں، ان کا تعلق تنقید کے کس دبستان سے ہے. اس دبستان کو ہم ایک نئے نظریے سے جاننے کی کوشش کریں گے، اور اس کے بعد کوشچن کا جواب دینا آپ کے لیے مزید آسان ہو جائے گا. تو ان ساری چیزوں پہ ہم ایک ایک کر کے بات کر رہے ہوں گے، جس کے بارے میں بریف میں ہم نے بتایا آپ کو کہ تنقید کی تعریف کیا ہے. تو کسی بھی ادبی و شعری فن پارے کی محاسن و معائب کی جانچ کرنا، یہی تنقید ہے. اس کے ضروری اجزاء بھی ہم ایک ایک کر کے ڈسکس کر رہے ہوں گے ابھی. اور جو ہمارے نصاب میں شامل ہیں، خاص کر کے ہمارے سلیبس میں شامل ہیں کہ اہم تنقید نگار، جس میں سے شبلی، حالی، کلیم الدین احمد، آل احمد سرور اور سید احتشام حسین، یہ خاص کر کے 5 لوگ ہیں. اس کے علاوہ کہ ہم بنیادی طور پہ
کچھ ایسے عربی خدمات یا عربی تنقید کا ذکر کر رہے ہوں گے کہ جن کا جاننا آپ کے لیے نہایت لازمی ہے، اور یو پی ایس سی نے کئی دفعہ پہ یا کئی موقعوں پہ اس طرح کے سوال پوچھے ہیں آپ سے. تو کیونکہ تنقیدی خدمات جن جن لوگوں کے رہے ہیں، خاص کر کے جیسے کہ ہم جدید تنقید کی بات کرتے ہیں، تو جدید تنقید میں ایک فرد واحد جس کا کنٹریبیوشن یا جس کی خدمات سب سے اہم ہے، وہ ایک نام ہے سر سید احمد خان کا. سر سید احمد خان نے جس طرح کی ایک تنقیدی نظریہ، ایک تنقیدی ضوابط کی شروعات کی، اور اسی تحریک سے جڑے ہوئے الطاف حسین حالی، مولانا شبلی نعمانی نے ترقی پر اس میں جو تنقیدی خدمات کیے ہیں وہ قابل ذکر ہیں اور قابل تحسین ہیں. اس کو بھی ہم ایک ایک کر کے جاننے کی کوشش کر رہے ہوں گے اس میں. اور سر سید احمد خان جن کا انتقال 1898 میں ہو جاتا ہے، اور ترقی پسند تحریک جس کی شروعات ہوتی ہے 1936 میں لکھنؤ میں، جس کی جو منشی پریم چند کی صدارت سے شروعات ہوتی ہے اس کی، غالباً یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سر سید احمد خان غالباً پہلے ترقی پسند ادیب و نقاد تھے. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ڈیفینیٹلی وی کین سے کہ ہی واز اے مین اہیڈ آف ہز ٹائم، یا ہی واز اے مین بیونڈ آف ہز جنریشن. ایک جو نظریہ تھا سوچنے کا ادب کا، اور ادب کو کیسے ایک سماجی رشتے سے جوڑا گیا، ادب کو کیسے ایک فرد یعنی کہ ایک شخصیت اور اجتماعی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا، ادب کے جمالیاتی عنصر کو برقرار رکھتے ہوئے جس طرح ادب کی خدمات کی گئی، وہ آنے والے دنوں میں مشعل راہ کا کام کرتی ہیں. ترقی پسند تحریک کی شروعات سے لے کر کے اور اس کے آنے والے جو بھی دبستان ہیں، اب وہ ترقی پسند تحریک کے دبستان ہو، جدیدیت کا دبستان ہو، مابعد جدیدیت کا دبستان ہو، یا ایون اردو ادب کی کرنٹ خدمات ہوں، ان ساری چیزوں میں ترقی اس میں جو علی گڑھ تحریک ہے، یا خاص کر کے سر سید احمد خان کے بنائے ہوئے ضابطے اور بنائے ہوئے اصول آج بھی مشعل راہ کا کام کرتے ہیں، جو سیدھا سیدھا سلیبس میں شامل نہیں ہے. اب جب سوال اگر آتا ہے تو آپ کو کنفیوژن میں پڑ جاتے ہیں کہ یہ تو سلیبس میں شامل ہی نہیں ہے، ایون سر نے بتایا بھی نہیں، ہم کیسے کریں اس کو. تو یہ ساری کی ساری چیزیں ہم ایک ایک کر کے کلاس روم میں کر رہے ہوں گے. آج ایک شارٹ یا ایک بریف لیکچر میں ہم یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دراصل ایک آنسر لکھا کیسے جانا چاہیے، اور آپ کی تیاری کیسے ہونی چاہیے. تیاری کے دوران کن کن چیزوں کا خاص طور پہ خیال رکھا جائے کہ جو مزید ہیلپ فل ہو سکتی ہے ایک اچھے اسکور کرنے میں، اور 400 پلس کا اسکور کرنے میں، جو ہمارا شروع سے دعویٰ ہے. اور ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ اگر آپ شانہ بشانہ اگر ہماری اسٹریٹجی کو فالو کرتے ہیں، ڈائریکشن کو فالو کرتے ہیں، تو یقین جانیے کہ یہ ایک بعید چیز نہیں ہے، یہ بہت ہی قریب ہے کہ ہم یہ کر رہے ہوں گے بہت جلدی ہی. اب ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں تنقیدی دبستان. تنقیدی دبستان تاثراتی تنقید، جمالیاتی تنقید، ترقی پسند تحریک، تنقید یا ترقی پسندانہ. تنقید، سائنٹیفک تنقید، اسلوبیاتی، وساختیاتی تنقید، نفسیاتی تنقید،
मशरक़ी तनक़ीद और एक है मगरबी तनक़ीद। अब देखें एक चीज़ आप लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8। मेरे ख्याल से एक नया नज़रिया होगा जो अच्छा लगेगा आप लोगों को, है ना, कि हम तनक़ीद के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं और तनक़ीदी दबिस्तान के बारे में हम लाइल्म होते हैं या इससे नावाक़फ़ियत होती है, जिसके बदौलत अच्छे नंबर स्कोर करने में कभी भी हमें मदद नहीं मिलती है और अच्छे लिखने के बावजूद भी हम अच्छे नंबरात हासिल नहीं कर सकते हैं। और फिर तरह तरह का ख्याल हमारे जहन में आता है कि इस बार उर्दू का स्कोर ख़राब रहा तो इस ऑप्शनल का रिज़ल्ट बेहतर हो गया, उर्दू के साथ ज़्यादती हुई है, एक तंग नज़री, इस तरह की चीज़ें आपके अंदर आनी शुरू हो जाती हैं। एक कंप्लीट आंसर लिखने के लिए कंप्लीट आंसर राइटिंग स्ट्रेटजी जो हम खास करके आंसर राइटिंग सेशन में और मेंस के दौरान हम कर रहे होंगे, इसका ब्रीफ में एक इंट्रोडक्शन हम आपको दे रहे हैं यहाँ पे, कि दरअसल जिस तरह हम लोग मुख्तलिफ दबिस्तान का मुताला करते हैं अदब के अंदर, जिसमें से ख़ास करके दक्कनी दबिस्तान, दिल्ली दबिस्तान, लखनवी दबिस्तान और तरक्की पसंद तहरीक के साथ साथ अलीगढ़ तहरीक या अलीगढ़ दबिस्तान, ये जो 4-5 दबिस्तान का मुताला हम लोग करते हैं और उन दबिस्तान में उर्दू की जो भी नाकाबिल फरामोश खिदमात हुई है उसको हम जानने की कोशिश करते हैं, वो अदब के मामले में हो या शेर के मामले में हो, यानी कि नसरी तरक्की के साथ साथ शेरी तरक्की, ये सब को हम एक एक करके जानने की कोशिश करते हैं। और अक्सर सवालात वहाँ से पूछे जाते हैं आपका, वो सेक्शन मजबूत होना जितना ज़रूरी है उतना ही मजबूत होना इसका भी ज़रूरी है। इसके बदौलत आप कुछ ऐसे क्वेश्चंस कर रहे होंगे, जैसे कि हमने बताया आपको शुरू में कि यूपीएससी ने बड़ा इजी तरीके से डिफाइन कर दिया है कि स्पेशली विद रेफरेंस टू, स्पेशली कि यू नीड टू बी वेरी केयरफुल स्पेशली टू द वर्ड्स मेंशन इन यूपीएससी सिलेबस। स्पेशली वर्ड मेंशन है वहाँ पे, स्पेशली, स्पेशली का मतलब ये है कि जैसे मिसाल के तौर पे हाली, शिबली, कलीमुद्दीन अहमद, आले अहमद सरूर व एहतसाम हुसैन, ये जो 5 नेम्स हैं, ठीक है ना, इस 5 नेम्स का कतई मतलब नहीं है कि क्वेश्चंस इसी 5 से पूछे जाएंगे। क्वेश्चन इसके अलावा भी पूछे जा सकते हैं और हम विटनेस करते हैं इस बात को, या इस बात के हम लोग शाहिद हैं कि सवालात इनसे अलग भी पूछे गए हैं और आप नामाकुल रहे हैं करने के लिए, है ना। तो गोया कि ये तो सिलेबस में है, इसको तो करना ही है, ये तो बिल्कुल लाजमी तौर पे है, इस पर तो कोई इफ एंड बट नहीं है। इसके अलावा जो भी इम्पोर्टेंट लोग हैं जिनकी खिदमत खास करके तनक़ीदी नज़रियात से उर्दू अदब में एक ख़ास अहमियत के हामिल हैं, हम उनको भी एक बारीगरे हम शामिल कर रहे होंगे जब हम ऐसे स्टडी करेंगे। तो किसी भी चीज़ का कभी भी शॉर्टकट अपनाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए और कोशिश ये करें कि एक बार कम्प्रिहेंसिव वे में स्टडी करें ताकि अदब वाकई में आपके लिए मुफीद साबित हो सके, अदब वाकई में आपके लिए अफादी साबित हो सके। उसके लिए ज़रूरी है कि एक अच्छे रहनुमा के साथ साथ आपकी ख़ुद की काविश जो बहुत ज़रूरी है, और हम इंशाल्लाह एक उसमें वक्त के साथ में इसको यके बारीगरे हम कर रहे होंगे, है ना। अब आइए एक तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि दरअसल जो तनक़ीदी दबिस्तान है इससे क्या मुराद है हमारे। तो तनक़ीदी दबिस्तान से मुराद ये होता है, दबिस्तान का मतलब होता है कि स्कूल, स्कूल हो गया, ठीक है ना, या इसका मतलब ये कह सकते हैं कि एक एक तहरीक है अपने आप में ये, कि उस तहरीक से जुड़े हुए कौन कौन से तनकीद निगार हैं, उनके क्या अहम खिदमात हैं और उस अहम खिदमात ने अदब के अंदर क्या नए इजाफे किए हैं या क्या चीज़ें ऐड की हैं, उसको एक एक करके हम जानते हैं। सबसे पहला है तासुराती तनकीद। तासुराती तनकीद में कुछ चीज़ें हम बुनियादी तौर पर जानते हैं, है ना। इसमें सबसे अहम नाम है वाल्टर पीटर का। सबसे अहम नाम है वाल्टर पीटर का। तासुराती तनकीद का जब भी नाम आता है तो वाल्टर पीटर का, और इसबॉर्न वगैरह नंबर ऑफ लोग हैं, लेकिन सबसे अहम नाम आता है तासुराती तनकीद में वाल्टर पीटर का। और
इसके अलावा ये तो बात हो गई किसी फॉरेनर की। इसके अलावा आप देखते हैं इसमें से कि मोहम्मद हुसैन आज़ाद, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, अब्दुर्रहमान बिजनौरी, अब्दुर्रहमान बिजनौरी और शिबली, शिबली, फिराक व रशीद अहमद सिद्दीकी। थोड़ी जगह की कमी है, इसलिए आप इसको थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करें आप लोग कि जब भी हम तासुराती तनकीद की बात कर रहे हैं, तासुराती तनकीद में सबसे अहम नाम आता है वाल्टर पीटर का, और इसके बारे में हम अभी डिटेल में कर रहे होंगे अभी आगे। अभी एक ब्रीफ में एक आउटलाइन डेवलप कर रहा हूँ आपके जहन में। और हिंदुस्तान में जो भी इसके अहम खिदमात हैं तासुराती तनकीद के हवाले से, वो मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद की खिदमात हैं, अब्दुर्रहमान बिजनौरी की खिदमात हैं, शिबली, फ़िराक गोरखपुरी, वो रशीद अहमद सिद्दीकी की खिदमात हैं। अब्दुर्रहमान बिजनौरी की किताब है मुहासिन गालिब, मुहासिन कलाम, इनकी किताब है मुहासिन कलाम अब्दुर्रहमान बिजनौरी की। मुहासिन कलाम जिसमें लिखते हैं कि जिसमें दो इल्हामी किताबों का जिक्र करते हैं, ये दो इल्हामी किताबों का जिक्र करते हैं, जिसमें से एक कहते हैं कि वेद मुक़द्दस, और दूसरा है कलाम गालिब, दूसरा है कलाम गालिब, है ना, या दीवान गालिब। कलाम गालिब की जगह दीवान गालिब करते हैं हम लोग, ठीक है ना, दीवान गालिब। गोया कि इनका तासुरात दिखा रहा है कि किसी एक शख्स को लेकर के क्या तासुरात हैं इनके, वो उनके इस स्टेटमेंट से क्लियर होता है, जिसका पहला जुमला ही शुरू होता है कि हिंदुस्तान की दो इल्हामी किताबें हैं। अब्दुर्रहमान बिजनौरी अपने मुहासिन कलाम के अंदर जो सबसे पहले जुमले की शुरुआत करते हैं कि हिंदुस्तान में दो इल्हामी किताबें हैं, जिनमें सबसे पहला है वेद मुक़द्दस और दूसरा है दीवान गालिब। गोया की तासुरात की शुरुआत यहाँ से हिंदुस्तानी अदब में और ख़ास करके तनक़ीदी दबिस्तान में शुरुआत होती है इन्हीं से ही, अब्दुर्रहमान बिजनौरी से ही, है ना। तो जैसा कि हम जानने की कोशिश करते हैं कि सबसे पहला कि वाल्टर पीटर का नाम है तासुराती तनक़ीद में, और दूसरा हिंदुस्तान में नाम आता है कि अब्दुर्रहमान बिजनौरी का, फ़िराक गोरखपुरी का, शिबली नोमानी का और रशीद अहमद सिद्दीकी का है। और इसका बुनियादी तारीफ़ ये है, इसका बुनियादी तारुफ ये है कि अदब के मुताले से, अदब के मुताले से जहन पे क्या असर होता है, जहन पे क्या असर होता है या किस तरह का असर होता है, जहन पे क्या असर होता है या किस तरह का असर होता है, इसकी जानकारी या इसको हम लोग इसका मुताला करते हैं हम लोग तासुराती तनकीद के अंदर। इसी तरह हम देखते हैं कि जमालियाती तनकीद, है ना, जमालियाती तनकीद जमालियाती तनकीद से मुराद ये है कि जब हम इस तनकीद की बात कर रहे होते हैं या इस तनकीद की कसौटी पे किसी भी फन पारे को परखने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो ये जानने की कोशिश करते हैं कि उस अदब के अंदर हुस्न दिलकशी व रानाई का उनसर गालिब है या नहीं। क्या करते हैं हम लोग कि उस अदब के अंदर हुस्न दिलकशी व रानाई का उनसर गालिब है या नहीं। और इसकी शुरुआत की जाती है ऑसबॉर्न से, इसकी शुरुआत होती है ऑसबॉर्न से।
جیسے کہ ہم نے والٹر پیٹر کا نام لیا تھا تاثراتی تنقید میں، ویسے ہی ہم جمالیاتی تنقید کی شروعات کرتے ہیں آسبورن سے۔ آسبورن کا ڈیفینیشن کیا ہے یا جمالیاتی تنقید کے بارے میں کیا نظریہ ہے، وہ یہی کہتے ہیں کہ ادب کے اندر ادبیت کا ہونا لازمی ہے۔ ادب کے اندر ایٹ لیسٹ اس طرح کی حسن و دلکشی ہو، اس کے اندر ایک رعنائی ہو، ایک جمالیاتی عنصر ہو جو قارئین کو اپنی طرف مدعو کر سکے، یا قارئین کو یا خاص کر کے پڑھنے والے لوگوں کو متاثر کر سکے۔ باقی اس کے بارے میں ڈیٹیل میں ہم اب جب آگے ہم لیکچر کر رہے ہوں گے تو اس میں ہم پورا ڈیٹیل میں کر رہے ہوں کہ نہیں، کہ بنیادی طور پہ جاننے کی ضرورت ہے آپ لوگوں کو کہ جمالیاتی تنقید کی شروعات آسبورن سے ہوتی ہے، اور اس کا بنیادی مقصد ہے، یعنی کہ جمالیاتی تنقید نگار کسی کو اگر ہم بولتے ہیں یا جمالیاتی نقاد بولتے ہیں تو اس کا مطلب کہ اس شخص نے ادب کے اندر حسن و دلکشی و رعنائی کے عناصر کو یا اس کے عنصر کو غالبیت پر فوقیت دی ہے کہ یہ ایلیمنٹ اس ادب کے اندر شامل ہے یا نہیں۔ گویا کہ وہ شخص جو کوئی جمالیاتی نقاد ہے، اگر یہ ساری چیزوں کو مسنگ پاتا ہے تو وہ اس کی سخت تنقید کرتا ہے یا اس کی سخت مذمت کرتا ہے۔ اور علی احمد سرور و فاروقی کے نام اس میں خاص کر طور پہ قابل ذکر ہیں۔ علی احمد سرور و شمس الرحمان فاروقی، فاروقی سے مراد ہمارا شمس الرحمان فاروقی سے، ان کے نام خاص طور پہ قابل ذکر ہیں۔ نیکسٹ کرتے ہیں ہم ترقی پسند تحریک کی۔ ترقی پسند تحریک کو ہم لوگ پروگریسو رائٹرز مومنٹ کہتے ہیں۔ پروگریسو رائٹر مومنٹ کہتے ہیں اس کو، جس کی شروعات ہندوستان سے باہر ہوتی ہے، اور ہندوستان میں اس کی شروعات، جس کو ہم ڈیٹیل میں کر رہے ہوں گے، ہندوستان میں اس کی شروعات ہوتی ہے 1936 میں لکھنؤ میں، جس کی صدارت منشی پریم چند کرتے ہیں، اور جب اس کی شروعات باہر ہو رہی ہوتی ہے خاص کر کے لندن میں، تو اس میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کچھ اہم نام جو سامنے ابھر کے آتے ہیں وہ ہے سجاد ظہیر، ملک راج آنند، جیوتی گھوش، اور ایم ڈی تاثر۔ یہ چند ایسے لوگ ہیں کہ جن کی خدمات یا جن کا نمایاں رول رہا ہے اس طرح کی، یعنی کہ پروگریسو رائٹر مومنٹ کو اسٹیبلش کرنے میں لندن میں، جس کا ذکر جو ہے ایک ان کی بہت اہم کتاب ہے روشنی، سجاد ظہیر کی۔ اس کتاب میں اس کا ذکر کرتے ہیں کہ دراصل ترقی پسند تحریک کے کیا مقاصد ہونے چاہیے، خاص کر کے کیا اغراض و مقاصد ہونے چاہیے، اور ترقی پسند تحریک کے زیر اثر ہم کن ادب کے کن سیکشن پہ ہم کام کر رہے ہیں، یا ادب سے ہمارا کیا مطالبہ ہے۔ اس کا سارا بریف انٹروڈکشن آپ کو روشنی کے اندر مل جائے گا، اور روشنی کی ساری چیزیں، ساری جو بنیادی خوبیاں ہمارا نوٹس کے اندر شامل ہیں، آپ اگر اس کو پڑھ لیتے ہیں تو مور دین سفیشینٹ ہوگا آپ کے لیے۔ اب اس کے علاوہ ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ مارکسی تنقید کو، مارکسی تنقید کو، جس کی شروعات ہوتی ہے مارکس سے۔ مارکس کا مطلب کارل مارکس سے جس کی شروعات ہوتی ہے، کارل مارکس ایک کتاب لکھتا ہے جس کتاب کا نام ہے سرمایہ۔ سرمایہ میں وہ لکھتا ہے کہ جو دنیا کی ٹوٹل آبادی ہے وہ دو حصوں میں تقسیم ہے، ایک حصہ مظلوم ہے، دوسرا حصہ ظالم ہے۔ اس کو ہم ڈیٹیل میں بعد میں کر رہے ہوں گے، ایک آؤٹ لائن میں صرف دے رہا ہوں آپ کو، یعنی کہ ادب جو ہے نا، ادب کو ایک اعلی کار ہونا چاہیے،
اور ادب کو محنت کش عوام کا ترجمان بھی ہونا چاہیے، اور ادب کو محنت کش عوام کا ترجمان بھی ہونا چاہیے۔ ادب کو محنت کش عوام کا ترجمان بھی ہونا چاہیے، گویا کہ ادب کا استعمال عوام کی فلاح و بہبودی کے لیے ہو، نہ کہ ادب کا استعمال صرف رقص اور رعنائی کے لیے ہو یا تفریح کے لیے ہو۔ گویا ادب کے اندر مقصدیت کو غالبیت دینی چاہیے، یا مقصدیت کا غلبہ ہونا چاہیے، کیونکہ اگر ادب ایسا نہیں ہوتا ہے، وہ ادب دھیرے دھیرے عوام سے اس کا رشتہ منقطع ہو جائے گا، اور ادب کا حال کچھ ویسے ہی ہوگا کہ جو عہد قدیم کے اندر سنسکرت کا ہوا تھا۔ تو گویا ادب کے اندر ادبی عنصر کے ساتھ ساتھ عوام کی ترجمانی، عوام سے رشتہ، اجتماعی اغراض و مقاصد کی بلندگی، ان ساری بنیادی خوبیوں کا ہونا لازمی ہے۔ اس کے علاوہ دیکھتے ہیں ہم لوگ نفسیاتی تنقید کا۔ نفسیاتی تنقید نفسیاتی تنقید کی شروعات پروفیسر شبیع الحسن سے ہوتی ہے، نفسیاتی تنقید ہے نا۔ اور ان کا کہنا ہے کہ نفسیاتی تنقید کے زیر اثر اگر ادب کا مطالعہ کیا جائے، یا خاص کر کے ادب کو تنقیدی زاویے سے دیکھنے کی کوشش کی جائے، تو اس میں وہ شخص جو ادیب ہے، یا جو شاعر ہے، یا جو نظم نگار ہے، اس کی بنیادی کیفیت کیسی ہے، اس کی بنیادی ذہنیت کیسی ہے، یا اس کی بنیادی شخصیت کیسی ہے، یہ جاننا ضروری ہے۔ یعنی کہ فنکار کی شخصی اہمیت، اس میں کیا ہے نفسیاتی تنقید کے اندر کہ فنکار کی شخصی اہمیت، فنکار کی شخصی اہمیت کیسی ہے، اس کا زیر غور ہونا لازمی ہے۔ اس کے اوپر خدمات آئیے ریچارڈز، یعنی کہ جن کو ہم لوگ ریچارڈز بھی بولتے ہیں، آئیے ریچارڈز اور آرڈن کے بھی ناقابل فراموش خدمات ہیں، جس کا ذکر پروپر نوٹس میں ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں سائنٹیفک تنقید۔ سائنٹیفک تنقید دیکھتے ہیں، جس کی شروعات ہندوستان میں ہوتی ہے آل احمد سرور کے ساتھ۔ آل احمد سرور کے ساتھ اردو کا سب سے مشہور سائنٹیفک نقاد کہا جاتا ہے، یا سائنٹیفک تنقید نگار کہا جاتا ہے ان کو۔ اور جیسا کہ ہم نے آپ کو شروع میں بتایا کہ جو بات ابھی تک ثابت ہو پائی ہے، اور جس میں ہم ادبی تنقید کا مطالعہ کر رہے ہوتے ہیں، کہ جس طرح تنقید کو، جس طرح کی خاص کر کے ادب اور تنقید کے مابین جو رشتہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی پہلے باضابطہ طور پہ، وہ علی گڑھ تحریک کے زیر اثر ہوئی، اور خاص کر کے سر سید احمد خان کی تحریک کے زیر اثر ہوئی۔ اور سر سید احمد خان کا جو بنیادی تصور تھا وہ یہ تھا کہ اعلیٰ تحریر وہی ہے جس میں سچائی ہو، جو دل سے نکلے اور دل پر اثر کرے۔ یعنی کہ وہ ادب کے اندر فرد اور اجتماع، یعنی کہ فرد اور جماعت دونوں کی بہبودی چاہتے تھے، دونوں سے وابستگی چاہتے تھے، بیجا لفاظی قافیہ آرائی، قافیہ پیمائی سے وہ کوسوں دور تھے، اور اس کی سخت مذمت بھی کرتے تھے وہ۔ اور جو قدرتی طرز ادا کو فوقیت دینی شروع کر دی انہوں نے، اور خاص کر کے جب مضمون کے اندر میں ادبیت میں مضمون کو بڑھاوا دینے والے، یا مضمون کا غلبہ پیدا کرنے والے وہ تنہا شخص تھے۔ تو گویا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ شخص جو اتنے سالوں پہلے جس نے ادب کی یا تنقید کی خدمات کی، اور ایک ضوابط منظم کیے، ایک اس کے سرٹن رولز بنائے، اس سے اگر ہم ترقی پسند نقاد کہیں یا سائنٹیفک نقاد کہیں تو بیجا نہیں ہوگا۔ تو اکثر آپ سے کبھی کبھی ایسے سوالات پوچھ لیے جاتے ہیں، خاص کر کے انٹرویو وغیرہ میں، کہ
کیونکہ سر سید احمد خان کی خدمات ہم ادبی خدمات پڑھتے ہیں، خاص کر کے تہذیب الاخلاق کے ذریعے سے، ان کے رفقا کے ذریعے سے، اور ان کی اہم خدمات جو علی گڑھ تحریک کے زیر اثر ہوئی تھی یا علی گڑھ دبستان کے زیر اثر ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ ہم تنقید کی حیثیت سے ان کے بارے میں بہت زیادہ کچھ نہیں جانتے ہیں، اور وہ ایریا جو ان ٹچڈ ہے یا وہ ایریا جہاں پہ ایک بہت زیادہ مٹیریل اویلیبل نہیں ہے، اکثر یو پی ایس سی کے انٹرویو میں وہیں سے سوال پوچھے جاتے ہیں۔ لاسٹ ٹو لاسٹ ایئر ایک لڑکا بتا رہا تھا کہ کوشچنس پوچھا گیا ہے کہ سر سید احمد خان ایک معقول تنقید نگار تھے، اپنا اوپینین بتائیں یا اپنی ذاتی رائے بتائیں۔ تو اکثر ہم اس طرح کی چیزوں کو لے کر کے ذہنی طور پہ تیار نہیں ہوتے، اور وہی اورینٹیشن ایک کلاس میں مل جاتی ہے آپ کو کہ نہیں، کہ چیزوں کو تھوڑا ڈفرینٹ اینگل سے سوچنا شروع کریں، کیونکہ یو پی ایس سی کے لیے ایک بہتر پرسیپشن اور ایک کمپریہنسو اسٹڈی دونوں بہت ہی لازمی جز ہے۔ اس کو ہم باقی سائنٹیفک تنقید کو اور ڈیٹیل میں کر رہے ہوں گے، اور بریف میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں اسلوبیاتی و ساختیاتی تنقید کو۔ ان دونوں کی شروعات ہندوستان میں گوپی چند نارنگ، پروفیسر گوپی چند نارنگ سے ہوتی ہے۔ گوپی چند نارنگ نے پہلی بار ایک تنقیدی نظریے سے کہ خاص کر کے اسلوب کا، وہ ساخت کا، یعنی کہ ساختیاتی تنقید کا کیا رول ہے، یا کیسے ساختیاتی تنقید یا اسلوبیاتی تنقید کے اصول پر کسی ادب کو پرکھا جا سکتا ہے، اس کی شروعات باقاعدہ طور پہ گوپی چند نارنگ کے ہاتھوں ہوئی تھی۔ اسلوبیات کے بارے میں کہا تھا انہوں نے، کہ جدید لسانیات کی ایک نئی شاخ ہے، اسلوبیاتی تنقید، اور اس میں انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ صوتیات و لفظیات یہ دونوں ہمارے سلیبس کا حصہ ہے۔ اس کے اوپر اکثر سوالات پوچھے جاتے ہیں، یعنی کہ اس کو انگلش میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں فونولوجی اور مورفولوجی۔ یہ دونوں کے دونوں ایک اہم ٹاپک ہے نیکسٹ سیکشن میں۔ اس کے اوپر بہت زیادہ مٹیریل نہیں ہے آپ کے پاس میں، اس کو ہم اس کے اوپر ایک اسپیشل ہم کلاس لے رہے ہوں گے تاکہ آپ کا جو ڈاؤٹ ہے وہ کلیئر ہو جائے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ مشرقی تنقید کے بارے میں، کہ مشرقی تنقید کی شروعات ہندوستان میں ہوتی ہے ڈاکٹر مسیح الزماں سے۔ اور باقی جن لوگوں کی بھی اہم خدمات ہیں ایک کے بعد ایک ہم ان کو کر رہے ہوں گے۔ اور اس کے علاوہ مغربی تنقید ڈاکٹر وہاب اشرفی سے، ان کا ہے ڈاکٹر وہاب اشرفی یا اشرفی آپ جو کہیں، رسول والا اشرفی آپ نہ سمجھ لیں جو کہیں کہ کرنسی ہے، یہ نام ہے وہاب اشرفی سے۔ اور اس آئیڈیاز کو مزید تقویت ملتی ہے کہاں سے؟ افلاطون، ارسطو و ہورس سے۔ کہ مغربی تنقید کیا ہے، اکثر یہ سوالات آپ سے پوچھے جاتے ہیں، یہ مینس اور انٹرویو دونوں کے لیے ضروری ہے، اس لیے ان ساری چیزوں کو ایک کے بعد ایک ہم لوگ کر رہے ہوں گے۔ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ یو پی ایس سی میں جب اردو کی تیاری کرنا شروع کرتے ہیں تو آپ صرف اپنے آپ کو سلیبس تک کی، یا جو نصاب ہے وہ نصاب تک محدود نہ رکھیں، اپنے آپ کو نصاب تک محدود نہ رکھیں۔ اس کے علاوہ کچھ ایسی چیزیں کریں آپ جس کا ذکر ہم نے بتایا بھی بریف کے طور پہ، کہ جیسے اردو میں ذکر ہے اس کا کہ تنقید کیا ہے، تنقید اور تنقید کی قسمیں، اور تنقید کی قسمیں سلیبس میں مینشن نہیں ہے، خاص کر کے تنقید اور جو اہم نقاد ہیں یہ اہم تنقید نگار ہیں، اور اسپیشلی یہ جو 4-5 کا نام دیا گیا ہے، ان 4-5 کے علاوہ بھی کوشچنس پوچھے جاتے ہیں۔
नतीजा क्या होता है कि अगर अपने आप को आप नसाब तक महदूद रखते हैं तो आप बहुत सारे क्वेश्चन से महरूम हो जाते हैं। और बहुत लोगों को ऐसा देखा गया है कि जो उर्दू ऑप्शनल रख करके मेंस क्वालिफाई कर गए, मेंस क्वालिफाई कर चुके हैं, वो मेंस क्वालिफाई करने के बाद इंटरव्यू उनके लिए बड़ा वरीसम हो जाता है, क्योंकि इंटरव्यू में क्लियर है कि आपके पैनल में खास करके जो लिटरेचर के स्टूडेंट होते हैं उनके पैनल में अक्सर एक को ज़बानदां होता है। हाँ, और ज़बानदां को बेहतर ख़बर होती है वो ज़बान की जिस ज़बान का इंतखाब आपने किया है या जिसमें आपने मेंस क्वालिफाई किया है। तो आपसे अक्सर ऐसे सवाल पूछे जाते हैं कि जिसका जिसका मेंस से कोई ताल्लुक़ नहीं हो, लेकिन अदब में बहुत ही अहम रोल रहा हो उस पर्टिकुलर सेक्शन का जो आपसे पूछे जाते हैं। अब इंटरव्यू आपके लिए वरीसम होना शुरू हो जाता है, आप उस समय परेशान होते हैं या फिर पिलर टू पोस्ट आप दौड़ना शुरू कर देते हैं कि सर कैसे तैयारी करें क्या नहीं करें। जैसे अक्सर पूछा जाता है कि अनासिर खमसा क्या है, अनासिर मुसल्लस क्या है, अनासिर सोम क्या है, अनासिर सोम क्या है नो। ये अक्सर आपसे पूछ दिया जाता है इंटरव्यू वगैरह में कि दक्कन और शुमाल गोया कि कदीम व जदीद उर्दू के इर्तका में बाहमी कड़ी कौन सी है, बाहमी कड़ी कौन सी है, या वो शख्स जो दोनों के बीच में कॉमन रहा हो। जैसे एक चीज़ हम बता दें आपको जैसे मजनू गोरखपुरी, मजनू गोरखपुरी आप देखेंगे उठा के ये बुनियादी तौर पे तासराती नक्कात थे नो। और तासराती नक्कात के साथ क्या थे ये सवाल अक्सर पूछा जाता है आपसे। लास्ट टू लास्ट ईयर इसको पूछा भी गया था इसको कि किसी ऐसे शख्स का नाम बताएं कि जो तासराती नक्कात के साथ साथ नो तरक्की पसंद नक्कात भी हो। तो ये एक ऐसे शख्स हैं मजनू गोरखपुरी के जिनका तासराती नक्कात के साथ साथ देखिएगा तरक्की पसंद नक्कात भी है, ये तरक्की पसंद नक्कात भी है। इसीलिए हमने कहा आपको बिल्कुल हकीकत पर मबनी चीज़ कि नसाब तक अपने आप को महदूद न रखें, वो चीज़ें जो उसके अंदर शामिल हैं उसको भी समझने की कोशिश करें ताकि आपका प्रिपरेशन एक कम्प्रिहेंसिव वे में हो सके। और जिस तरह का एक मास्टर स्ट्रेटजी था या एक मास्टर सिलेक्शन था आपका उर्दू ऑप्शनल का यूपीएससी के मेंस में, इसी तरह का मास्टर स्ट्रोक साबित हो सके आपके फाइनल सिलेक्शन में। और जिसका जिक्र हमने पहले वीडियो में किया था कि 400 प्लस के ड्रीम को हम रियलाइज़ कर सकें। ये अपने आप में आसान नहीं है और बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है अगर आप चंद चीज़ों का खास ध्यान रखते हैं तो इसलिए ज़रूरी है कि नसाब तक महदूद ना रखें, है ना। और इसके अलावा कि नोट्स आपके खुद का होना लाजमी है, नोट्स जो है वो खुद का होना लाजमी है ना। और जैसा कि बताया हमने आपको कि उर्दू में चीज़ें इतनी ज़्यादा वाइड स्प्रेड हैं या इतना ज़्यादा हौज पौज है कि कहीं भी एक डिफिनेट मटेरियल आपको नहीं मिलेगा सिविल सर्विस प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। वैसे कंडीशन में एक काबिल कदर रहनुमाई या काबिल एतबार रहनुमाई, एक बेहतरीन नोट्स और चंद बुनियादी जो निसाब में शामिल किताबें हैं उनका मुताला, ये तीनों चीज़ें इक्वल वेटेज रखता है। जैसा कि हमने बताया था आपको कि टीचर प्लस नोट्स प्लस बुक्स, है ना, ये तीनों मिला के कंप्लीट होता है आपका 100%, है ना। जो नोट्स आपको क्लास में प्रोवाइड किए जाते हैं, है ना, या जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ अगर आपको, तो सुनने के दौरान अगर आप इसको लिख लेते हैं तो ये आपकी सोच को मज़ीद तक़वियत अता करेगा। और मज़ीद तक़वियत अता करने का मतलब कि नंबर में मज़ीद फराहम होगा ये, या कि उसमें मज़ीद मज़ीद हेल्पफुल होगा, है ना। और आंसर राइटिंग को लेकर जिसको आप परेशान रहते हैं हमेशा, आंसर राइटिंग को लेकर के, जब आप इस नोट्स को खुद के लैंग्वेज में लिखना शुरू करते हैं, खुद के लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना शुरू कर देते हैं, गोया ईजी हो जाता है कि नहीं कि हम आंसर कैसे लिखें। इस चीज़ की बार बार प्रैक्टिस करना
मेरे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि जिनकी शुरुआत बहुत हम्बल लेवल से रही है, एक बहुत एकदम बुनियादी लेवल पे बहुत अच्छे नहीं थे, लेकिन एक कंसिस्टेंट प्रैक्टिस, हाँ, ये एकदम बिल्कुल एक जो एक मामूल है उस मामूल को बना करके रखा उन्होंने। और आज उनके उनके आंसर में एक मज़ीद तक़वियत मिलेगी और आंसर में मज़ीद मीनिंग मिलेगी आपको। तो एक कहावत भी है शायद, इस तरह का कुछ याद आ रहा है हमको कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो किसी भी चीज़ की शुरुआत जिस लेवल से भी हो, मैटर वो नहीं करता है, मैटर ये करता है कि नहीं कि आप कितने ऑनेस्ट हैं उसको लेके, कितने सिंसियर हैं या कितने कमिटेड हैं उसको। जब आप अपना नोट्स बनाना शुरू करते हैं, यानी कि हमारी रहनुमाई या जहाँ से भी रहनुमाई आप ले रहे हों, रहनुमाई नोट्स और किताब के ज़रिए से, और उसको समझ करके अपने लैंग्वेज में सिंप्लीफाई कर रहे होते हैं, गोया कि आप धीरे धीरे यूपीएससी के करीब जा रहे होते हैं। और समय कम होने की वजह से हम इसको पूरा नहीं कर पाए इसको, लेकिन ब्रीफ में हमने एक आउटलाइन बता दिया आपको कि क्या क्या ज़रूरी है और कैसे स्टडी करनी चाहिए। तो सबसे पहले यानी कि तनकीद की तारीफ़, एक बार हम इसको वाइंड अप करते हैं। तनकीद की तारीफ़, नो, और तारीफ़ में ख़ास करके उसके मुहासिन व मुआयब की जाँच, मुआयब की परख, ठीक है नो, अहम तनकीद नगार, अहम तनकीद नगार, नो, और अहम तनकीद नगार के साथ साथ दिगर तनकीद नगार, दिगर तनकीद नगार या दिगर नक़ाद। इसके अलावा तनकीदी दबिस्तान, जिसका जिक्र हमने किया अभी, जो 8 हैं, और जब ये सब कुछ आप कर रहे होंगे, जहां आपको तनकीद की समझ होगी, उसके मुहासिन व मुआयब की परख हो चुकी होगी, अहम तनकीद नगार व दिगर तनकीद नगार की खिदमत का अंदाज़ा लग चुका होगा आपको, तनकीदी दबिस्तान के हवाले से आप उनको परख चुके होंगे, उसके बाद सवाल ये होता है कि अदब पर तनकीद के तनकीद के असरात, तनकीद से क्या फ़ायदा होगा, ठीक है ना, असरात या उसके फ़वाइद, और ख़ास करके वो, है ना, मुज़मिर, यानी कि उसका जो नेगेटिव असर पड़ा अदब पे वो क्या पड़ा, क्योंकि जानकारी दोनों की होनी ज़रूरी है आपकी, है ना, और अफादी, यानी क्या फ़ायदे हुए उससे। और जब आप जब पांचों टॉपिक कर रहे होते हैं, है ना, इन पांचों टॉपिक में आप इतना कुछ स्टडी कर रहे होते हैं ताकि आपको अगर इससे फर्दर कोई क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके इंटरव्यू में तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है या कोई दुश्वारी का सामना आपको नहीं करना होता है। मसलन अगर आपसे सवाल पूछ दिया गया, है ना, कि अगर तनकीद नहीं होता तो अदब कैसा होता, तनकीद नहीं होता तो अदब कैसा होता, है ना। और अगर आपको एक हिपोथेटिकल सवाल पूछ दिया जाए कि अगर आपको एक तनकीद निगार के तौर पे अगर मैं पूछा जाए कि आप क्या सिफारिश करते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर सिनफ के अंदर में या किसी एक पर्टिकुलर शायर के अंदर में या अदीब के अंदर में कौन सी कमी आप देखते हैं, कौन सी अच्छाई देखते हैं उसमें, तो नतीजा क्या होता है कि जब चीज़ों को सिस्टमेटिक तौर पे स्टडी करना शुरू करते हैं तो एक नया नज़रिया आपका डेवलप हो जाता है, जो नज़रिया कारगर होता है अच्छे रैंक स्कोर करने में, आई मीन के अच्छे नंबर लेने में, जो अल्टीमेटली एक कल्मिनेशन होता है कि अच्छा रैंक सिक्योर करने में। और जैसा कि देखें आप ये कि एक एक करके हम इसको जानने की कोशिश कर रहे होंगे, एक ब्रीफ आउटलाइन हमने दे दिया आपको कि आप कैसे कर रहे होंगे। जैसे देखिए अदबी तनकीद व तरक्की, जो हमने बताया था आपको मैथ्यू आर्नोल्ड का कि दुनिया में जो बेहतरीन बातें मालूम हैं या सोची गई हैं उन्हें गैर जानिबदाराना तौर पर जानने व आम करने की ख्वाहिश का नाम ही तनकीद है ना। यह उनका डिफिनीशन है, और जो इसका रियल डिफिनीशन है, ये रियल तारीफ है कि तनकीद दरअसल अदबी मुहासिन व मुआयब को उजागर करना है। ये अदब के लिए वैसे ही ज़रूरी है जैसे ज़िंदा रहने के लिए सांस। इसके बगैर न तो अदब की तख्लीक हो सकती है और न ही क़ारीन में तफ़हीम और तहसीन की कुदरत। टेनिसन ने तनकीद को गिसूए अदब की जो कहा है। अक्सर सवालात आपके इससे रिलेटेड भी पूछे जाते हैं, क्योंकि एक मशहूर तनकीद नगार थे टेनिसन। तो टेनिसन का नज़रिया तनकीद को लेकर तो बेहतर नहीं है। उन्होंने कहा कि नहीं, कि तनकीद जो है वो आपके प्रोग्रेस को रोकता है। एक शख्स जो अपने ज़ाती तौर पे या अपने शख्सी तौर पे एक जहनीत रखता है, एक सोच रखता है, एक नज़रिया रखता है, उसे कहीं ना कहीं से ऑब्स्ट्रक्ट करता है या उसे उसमें दुश्वारी पैदा करता है उसको आवाम से कनेक्ट करने में।
ان کا بھی نظریہ اپنے آپ میں معقول ہے. سوالات پوچھے گئے ہیں ان کے اوپر اور مزید سوالات پوچھے جانے کے امکان ہے. اس کو بھی ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوں گے. تنقید کی اہم قسمیں جیسا کہ ہم نے بتایا آپ کو شروع میں، یعنی کہ تنقیدی دبستان جس میں تاثراتی تنقید ہو گیا، کہ تنقید نگار کی ذمہ داری بس اتنی ہے کہ وہ انہیں ان کے اصل روپ میں دیکھے اور ان کے بارے میں اپنے تاثرات بیان کر دے، جسے کہا تھا والٹر پیٹر نے. اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ کن کن لوگوں کی خدمات ہیں. بنیادی طور پہ تاثراتی تنقید کا تعریف کیا ہے، اس تنقید سے ادب میں کیا وسعت ہوئی ہے یا ادب میں کیا اس کے مثبت نقصانات پڑے ہیں، اس کو بھی ہم ایک ایک کر کے جاننے کی کوشش کر رہے ہوں گے. اسی طرح جیسے دیکھیے کہ جمالیاتی تنقید جس کا ذکر ہم نے بریف میں کیا آپ کو، ٹھیک ہے نا. مارکسی تنقید، ترقی پسند تنقید، جو منشی پریم چند کا اسٹیٹمنٹ تھا جب صدارت کیا تھا انہوں نے 1936 میں لکھنؤ میں ترقی پسند تحریک کی، کہ ہماری کسوٹی پر وہ ادب کھرا اترے گا جس میں تفکر ہو، آزادی کا جذبہ ہو، حسن کا جوہر ہو، تعمیر کی روح ہو، زندگی کی حقیقتوں کی روشنی ہو، جو ہم میں حرکت، ہنگامہ اور بے چینی پیدا کرے، سلائے نہیں، کیونکہ اب زیادہ سونا موت کی علامت ہوگی. یہ بڑا امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹ ہے اور اکثر اس کے اوپر سوال پوچھے جاتے ہیں کہ ہو بہو یہی اسٹیٹمنٹ آپ ایگزام میں دے دیا گیا، اور ایگزام میں دے کر کے کہا گیا کہ اس اسٹیٹمنٹ کے ذریعے سے یا اس قول کی وضاحت کرتے ہوئے ترقی پسند تحریک کی بنیادی خوبیوں کو نمایاں کیجیے. یہ نفسیاتی تنقید ہے، یہ مس ہو گیا یہاں پہ لکھنا. دیکھیے یہ نفسیاتی تنقید یہاں نہیں، یہاں ہونا چاہیے تھا. اینیویز، اس کے بعد دیکھیے گا سائنٹیفک تنقید. یہ سائنٹیفک تنقید ہے. پھر ہے اسلوبیاتی یا ساختیاتی تنقید. پھر ہے مشرقی تنقید جس کا ذکر ہم نے بریف میں کیا تھا آپ کو، ٹھیک ہے نا. ڈاکٹر مسیح الزمان نے اس کی باقاعدہ طور پہ شروعات کی ہے. اس کے علاوہ کہ اس کے اندر کن کن تنقید نگاروں کی یا نقادوں کی خدمات رہے ہیں، اس کا سارا ذکر آپ کو یہاں پہ مل جائے گا اس نوٹس کے اندر. پروفیسر علی احمد سرور بحیثیت نقاد جو ہمارے سلیبس میں خاص طور پہ شامل ہیں اور اکثر سوالات ان سے پوچھے جاتے ہیں، موسٹ پاسبلی ہر سال پوچھے جاتے ہیں، اور نہیں تو الٹرنیٹ ایئر پہ سوالات ان سے لازمی طور پہ پوچھے جاتے ہیں. کبھی کبھی ایک سوال ہوتا ہے، کبھی کبھی سوالات پوچھے جاتے ہیں، یعنی کہ 2 سے بھی زیادہ سوال پوچھے جاتے ہیں. ان کی بنیادی خوبیاں کیا ہیں، سب کچھ شامل کر دیا گیا ہے آپ کے نوٹس میں. ابتدائی عہد کا جائزہ، ان کی جیسے دیکھیے جو سوالات پوچھا گیا ہے کہ علی احمد سرور کی تنقید کی امتیازی خصوصیات کا تفصیلی جائزہ پیش کریں. اس پورے کے پورے نظر میں کہ بنیادی تعریف کی کہاں سے تعلیم ہوئی تھی ان کی، کس طرح کا ذہنیت رکھتے تھے، کون سا مقالہ پیش کیا اپنے پی ایچ ڈی کے دوران، اور ان کی تنقید کی امتیازی خصوصیات کیا کیا رہی ہیں. تنقید کے بارے میں جو ان کا اپنا ذاتی جو تجربہ تھا یا جو ذاتی مشورہ تھا، اس کو بھی یہاں پہ اسٹیٹمنٹ کی طرح کوٹ کیا گیا ہے، تاکہ اکثر کبھی کبھی ایگزامینر اس کو ہو بہو اٹھاتا ہے اور اس کے ذریعے سے آپ کی رائے جان لیتا ہے ان کے بارے میں. یہ اپنے آپ میں ایک کمپلیٹ پریپریشن کا پیکیج ہے. اگر آپ اس کو کر لیتے ہیں تو مزید دشواریاں پیش نہیں آئیں گی آپ کو. اسی طرح آپ دیکھیں کہ سملر نظریہ اڈاپٹ کیا گیا ہے پروفیسر احتشام حسین کے کیس میں بحیثیت نقاد. ان کی تنقید کی امتیازی خصوصیات کیا ہے، ان کی بنیادی تعلیم سے لے کر کے ان کے نظریات، ان کی ادبی خدمات اور ان کے کچھ اہم تصنیفات، ان ساری چیزوں کو شامل کیا گیا ہے. اس طرح آپ دیکھیں گے کہ ایک ایک کر کے چیزیں جو ہیں وہ بالکل اس ایک بڑے لمبے سیکشن کی ضرورت ہے. اس میں کم سے کم ایٹ لیسٹ مجھے 4 سے 5 آور یا 6 آور کا ٹائم درکار ہوگی ان سب کو لائن بائی لائن کرنے کے لیے. ایک آؤٹ لائن میں دے دوں گا آپ کو کہ اس جو ہم نے دیا ابھی اس کلاس میں، اس آؤٹ لائن سے آپ کو ہیلپ مل جائے گا کہ دراصل اس کی تیاری کیسے کریں یا کون سا نظریہ اڈاپٹ کریں اب اس کو. اسی طرح دیکھیے احتشام حسین کے بارے میں. پھر مولانا الطاف حسین حالی، مولانا الطاف حسین حالی کا خاص کر کے مقدمہ شعر و شاعری کے حوالے سے کون کون سے ان کے بنیادی شرائط تھے، کون سی بنیادی خوبیاں تھیں، ان سب چیز کا ذکر جو ہے وہ اس میں ایک ایک کر کے مینشن کیا ہوا ہے، ایک دم بالکل کھلے لفظوں میں، تاکہ بآسانی آپ کو
آپ کی ذہن رسائی یہاں تک ممکن ہو سکے. اسی طرح علامہ شبلی نعمانی کی بنیادی خوبیاں کیا رہی ہیں. یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم ایک باری گرے ہم کر رہے ہوں گے. اور امید کرتے ہیں کہ یہ بریف لیکچر آپ کو قابل قبول لگا ہوگا. اور اچھا لگے تو آپ اسے لائک کریں، ہمارے اس یوٹیوب چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور اس کو فردر شیئر کریں اس کو، تاکہ وہ لوگ جن کو ناواقفیت ہے وہ بھی اس سے استفادہ لے سکیں. اور انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک اپنا خیال رکھیں.